انفارچونیٹلی ہماری سیاست کا نا ایک یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ ہم نے تاریخ میں بھی دیکھا، جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے یہ تب بھی یہ چیزیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر نا جو ہمیشہ نا ایک جو پازیٹیو بات ہوتی ہے نا، وہ پتہ کیا ہوتی ہے، جب ہم لوگ سوچتے ہیں، ہم جو یوتھ سوچتی ہے، جب ہم اپنے پیرنٹس سے پوچھتے ہیں نا تو بھی ہمیں یہی کہانی سناتے ہیں جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ چینج کیوں نہیں آیا، تبدیلی کیوں نہیں آ سکی، کیوں نہیں آیا. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں مین ریزن پتہ کیا ہے، ہمارے پولیٹیشنز، ہمارا پولیٹیکل سسٹم. آپ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے نا، دیٹ از اوور آل کرپٹ. میں آپ کے اگر پی ٹی آئی کی بات کروں، ٹھیک ہے، خان صاحب کو ووٹ پڑا، ٹھیک ہے، لوگ خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہو گئے. 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ دیا، کسی نے بینگن پہ مہر لگائی، کسی نے ٹریکٹر پہ لگائی، کسی نے لوٹے پہ لگائی. لوگ نشان ڈھونڈ کے لگاتے رہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کو ہم ڈینائی کریں. بالکل. تو میں ہر شو میں کہتا ہوں میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، عمران خان کو ووٹ دیا. جب مجھے 2018 میں نے دیا تھا، 24 میں نے ووٹ نہیں کیا، بیکاز مجھے کچھ پالیسیوں سے یا کچھ چیزوں سے اختلاف تھا، جس میں عثمان بزدار ایک مین ہے یا کے پی کے اندر. بات یہ ہے، میرے نا آپ کے بڑے مشہور سیاسی رہنما ہیں کے پی کے سے، ٹھیک ہے. میں ان کو تب سے جانتا ہوں جب میں چھوٹا سا تھا، اور وہ ہمارے گھر آتے تھے، میرے ماموں کے دوست تھے. تو وہ آتے تھے، چھوٹی سی وہ میران گاڑی نہیں ہوتی، اس نے اربوں روپے کا ابھی ایک پلاٹ لیا، ایک اربوں روپے کا. کتنے ارب کا لیا وہ بھی آپ کی سوچ سے باہر ہے. یہ کون ہے یہ عظیم شخصیت؟ ٹھیک ہے، اچھا ایسے بڑے عظیم شخصیات ہیں. وہی میں کہہ رہی ہوں نا، پتہ چلنا چاہیے نا، تاکہ پھر جب ٹھیک ہے وقت آئے تو ہم اب کاش میں نام لے سکوں. کے پی کے اندر جب خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو وی ور ایکسپیکٹنگ کہ یہاں پہ ایک ایسا نظام بنے گا، ٹھیک ہے، کہ یہاں پہ کوئی کرپشن نہیں کرے گا. انفارچونیٹلی آپ کا جب خیبر بینک کا ایک میرے خیال میں اس طرح کا ایک اسکینڈل آیا تھا، جس کے اوپر آپ نے کے پی کے جو اینٹی کرپشن تھا نا، اسی کو پورے کا پورا آپ نے ڈیزالو کر دیا. ٹھیک ہے، کون سی بات کر رہے ہو عمر؟ جس یہ میں پہلے ٹینور کی بات کی تھی، پہلے ٹینور میں جب کے پی کی گورنمنٹ آئی تھی، ٹھیک ہے، پرویز خٹک کی. آپ کے پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ہیں وہاں پہ، جو اس وقت وہاں پہ کرپشن کا بازار گرم ہے کے پی کے اندر، آپ سوچ نہیں سکتی. آپ پنجاب سے ہیں، آپ کبھی کے پی کے میں جائیں، یقین کریں کہ وہاں پہ نوکریاں کھلے عام بک رہی ہیں. ٹھیک ہے، یقین کریں. مجھے میرے بہنوئی ہیں، انہوں نے مجھے کال کی، انہوں نے کہا کہ جی فلاں سیٹ ایک اسکول میں چپڑاسی کی سیٹ نہیں ہوتی، وہ بک رہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے 9 لاکھ 12 لاکھ میں. اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ ٹھیک ہے، کہاں اٹھائیں اس نظام کے اندر؟ مجھے یہ کہاں پہ آواز اٹھائیں؟ پروٹیسٹ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، پرابلم پتہ ہے کیا میڈم؟ پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب جیسے بھی تھے، انہوں نے جو بھی ڈیسیجن لیے، اچھے لیے برے لیے، ہم امید کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ سیکھا ہوگا جو انہوں نے غلطیاں کی. ٹھیک ہے، اور ہم امید کرتے ہیں اس ملک کے اندر جب تک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوگا نا، تب تک یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا. سب سے پہلی بات. اور نہیں، ابھی تک تو نہیں ہوئے. ایک دفعہ ایک فرشتے نے کہا تھا کہ ناٹ ان مائی لائف، تو میں بھی اکثر یہ کہتی تھی ناٹ ان مائی لائف. اچھا، اور اس میں سب سے جو مین کیریکٹرز ہیں نا، جن کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ نہیں ہے جن کو آپ لوگ سمجھتے ہیں. وہ ہیں جو آپ کے پولیٹیشنز ہیں. کیوں؟ نواز شریف صاحب کے پاس 2/3 میجورٹی تھی، انہوں نے کیوں نہیں کی؟ کیوں آپ نے الیکشن کمیشن کو اتنا اسٹرانگ نہیں کیا؟ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ ایک فرینڈلی اپوزیشن میں ہوتی ہے، کیوں انہوں نے نہیں کیا کبھی؟ کیوں کبھی ہمارے سیاستدان نہیں بیٹھے اکٹھے اور انہوں نے اس چیز کے اوپر اتفاق نہیں کی کہ چلو ہم ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کراتے ہیں، جو جیتا اس کی حکومت؟ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہم لوگ اس بات میں سیریس ہی نہیں ہے. ہمیں صرف یہ چاہیے کہ بھائی ہمیں کرسی چاہیے. کرسی کے لیے ہم جا کے اسٹیبلشمنٹ اور ان سب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ از ناٹ جسٹ فوج جن کا ہم نام لیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ میں آپ کی عدلیہ بھی آتی ہے، آپ کی بیوروکریسی آتی ہے، آپ کے، ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے اینگری برڈز سارے ادارے آتے ہیں. میں اسٹیبلشمنٹ نہیں کہتی. ہاں، اب جب ہم خود نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، تو مجھے بتائیں اس کرپشن کے ماحول میں، ٹھیک ہے، آپ بیٹھ کے 100 دفعہ عمران خان صاحب کو ڈیپینڈ کریں، آپ کریں، وہ بندہ اندر ہے، ٹھیک ہے، باہر ان کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو مراعات لی جا رہی ہیں، لوگ ہیلی کاپٹروں میں جا کے، یہی میں کہہ رہی ہوں، ہیلی کاپٹروں میں لوگ پھر رہے ہیں.
یہی میں کہہ رہی ہوں کہ عمران خان کا باہر آنا اس ملک کے لیے، KPK کے لیے، اس قوم کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، ایک عام انسان کے لیے بہت ضروری ہے. وجہ یہ ہے، دیکھیں عمران خان سے آپ 100 اختلافات کریں نا، نہیں کرتا. پتہ ہے کیوں؟ خان صاحب کا باہر آنا ٹھیک ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، ان کو آنا چاہیے. PTI کو ایک بالکل سیاست کے اندر بلا روک ٹوک کے آ کے وہ پارٹیسپیٹ کریں فری، لیکن جب تک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے، آپ کا تو سسٹم ہی نہیں چل رہا نا میڈم. بات یہی کر رہی تھی، آپ 10 عمران خان لے آئیں، 10 نواز شریف لے آئیں، 10 زرداری لے آئیں. عمر نہیں، بہت فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے. آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، فرق پڑتا ہے نا، جیسا فرق آپ کے بنگلہ دیش میں پڑا ہے، آپ کا فرق شری لنکا میں پڑا ہے، آپ کا فرق نیپال میں پڑا ہے. وہ کس نے ڈالا ہے فرق؟ چینجز نے. ٹھیک ہے، وہ پولیٹیشن نے نہیں ڈالا، یہی وہ تب پڑا ہے جب پولیٹیشین بھاگ گئے. عمر تو وہی بات تو میں کر رہی ہوں نا، میں یہی بات کہہ رہی ہوں کہ وہ فرق تب پڑے گا، ٹھیک ہے، جب آپ کی یوتھ آگے آئے گی. ایک بات یاد رکھیں، جس دن پاکستان کی یوتھ نے یہ فیصلہ کر لیا نا، جس دن، ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا ہے انہوں نے آنیسٹلی، ٹھیک ہے، آن پیپر. میڈم یوتھ نے آپ کو ووٹ دیا ہے، آپ یوتھ کو یہ نہ کہیں کہ آپ نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا. پھر وہی پولیٹیکل سسٹم کی طرف جا رہے ہو. میں کچھ اور بات کر رہی ہوں عمر، میرے اختلاف ہی اس بات پہ. عمر سنیں تو صحیح نا، آپ ایک منٹ بات سنو. آپ جو پوائنٹ کہہ رہے ہو وہ الگ ہے، میں جو بات کر رہی ہوں وہ الگ ہے، ٹھیک ہے. میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جس دن ہماری یوتھ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا نا کہ اس ملک کو اس کرپٹ نظام سے انہوں نے نجات دلوانی ہے، تو پھر وہ وہی انقلاب لے کر آئیں گے، اور یہ ہوگا، اور یہ عنقریب ہوگا. آپ دیکھنا، یہ میری اور آپ کی زندگی میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ تو ابھی بہت چھوٹے ہو، ہم نے کافی ٹائم گزار لیا ہے، لیکن یہ کہ ہماری زندگی میں یہ ہوگا کہ لٹرلی وہ انقلاب آپ کے ملک میں یہ یوتھ لائے گی. اور میں آپ کو بتاؤں، اس کے لیے آپ کو کسی پولیٹیکل سسٹم کسی اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. انقلاب کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کے پولیٹیکل سسٹم کو جڑ سے اکاڑ کے پھینک دیا جائے. دیکھو آپ کا پولیٹیکل سسٹم کب ٹھیک ہوگا؟ عمران خان ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں، خان صاحب کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو کرپٹ نظام ہے نا آپ کا، اس کو آپ ختم کرو. تو کرپشن کی جو آپ بات کر رہے ہو، چاہے KP میں ہو چاہے کہیں بھی ہو، ٹھیک ہے، جہاں بھی ہو رہی ہے، ہم ہر کرپشن کے خلاف ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر KP میں ہو رہی ہے تو میں اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع ہو جاؤں گی کہ نہیں جی وہاں پہ ہماری گورنمنٹ ہے، وہاں پہ تو بالکل جو ہے نا کوئی ایسا وہ نہیں ہے. ہو رہی ہے تو بالکل سوال ہونے چاہیے، بالکل وہاں پر ان کے خلاف بات ہونی چاہیے، احتجاج ہونے چاہیے، نکلنا چاہیے لوگوں کو. یہ یاد رکھو، آپ کی یوتھ ہی وہ واحد آپ کے پاس چابی ہے کہ جو آپ کے ملک کو ایک بہتر سمت کی طرف لے کے جائے گی. اور یہ جو ساری لڑائیاں اور جھگڑے ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ کی جب یہ اپنی اپنی ڈومینز میں چلے جائیں گے نا، آپ کا ملک بالکل ٹھیک ہو جائے گا. جب آپ کو بات کرنے کی پوری اجازت ہوگی اور آپ پہ پیکا ایکٹ نہیں لگے گا، ٹھیک ہے، ایز اے جرنلسٹ. پیکا ایکٹ کس نے بنایا؟ پیکا ایکٹ کس نے بنایا ہے؟ پولیٹیشینز نے. تو پولیٹیشینز نے بنایا ہے، تو کس کی پاس کیا؟ ایک منٹ، تو اسمبلی میں کون بیٹھا ہوا تھا ساتھ جنہوں نے زبردستی پاس کروایا ہے؟ جب آپ لوگوں میڈم کوئی زبردستی نہیں پاس کروا، جب آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی تھی تب آپ لوگ بھی سکون میں تھے. نہیں بالکل نہیں، میں تب بھی، آپ میرے تمام جو ہے نا میرا ریکارڈ اٹھا کے، آپ کی بات نہیں میں تو کر اپنی رہا، کروں میں اوور آل، دیکھو میں اپنی کروں گی. کیوں؟ میں اپنے آپ کو جانتی ہوں، میں خود کے لیے جواب دہ ہوں. میں آپ سب کو جواب دوں اپنی ڈیڈز کی جو میں نے کی ہیں. تب یہ لوگ اندر تھے، آپ لوگ باہر تھے، جو اندر تھے. دیکھیں تب بھی یہی سیٹلمنٹس ہو رہی تھیں، تب بھی یہی چیزیں ہو رہی تھیں. ایک بات میں آپ کو سچی بتاؤں، ٹھیک ہے، پلیٹلیٹس کے اوپر آپ لوگوں نے جہاز میں بٹھا کے باہر بھیج دیا تھا نواز شریف صاحب کو. دیٹ واز انسانیت کہ بھائی ہم نے ان کے ہیومن رائٹس پہ ہم نے کوئی وہ نہیں کیا تھا کہ ٹھیک ہے اگر ایک بندہ بیمار ہے تو اس بندے کو بالکل آپ وہ کریں، ٹھیک ہے. مگر